17वें पारे के निस्फ से शुरू किया था और सूरतुल हज पढ़ी है और उसके बाद सूरतुल मुमिनून 2 सूरतों की तिलावत की और सूरतुल नूर की 2 रकअत की तिलावत की। सूरतुल हज मदनी सूरत है और इसके अंदर 78 आयात हैं और 10 रुकू हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सूरत के शुरू बहुत ही है तो सूरत मदनी और मदनी सूरत के अंदर ज़्यादातर अहकामात का अल्लाह ताला ने बयान किया और भी इंसान जो है वो बच्चा पेट में बनता और अल्लाह ताला उसको दुनिया में वजूद बख्शता है। तो जब मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हारा वजूद ही नहीं था, मैंने तुम्हें वजूद बख्श दिया और फिर उसके बाद तुम्हें बुढ़ापा लेकर आया और फिर तुम्हें मैं मिट्टी में डाल के मिट्टी के बराबर कर दूंगा तो मैं तुम्हें दोबारा उससे पैदा नहीं कर सकूंगा। तो ये तुम्हारा जो कहना है कि हमें कौन किस तरह पैदा करेगा, ये अल्लाह के लिए मुश्किल है। और फिर अल्लाह ने दूसरी दलील ये दी है कि अगर ये बात ही समझ आती तो ये देखो कि अल्लाह ताला आसमानों से बारिश बरसती है और बारिश जब बरसती है तो इंसान हैरान होता है कि पानी उड़ाता कौन है इतना टन टन, और वो पानी जाता है और वो दूर दराज इलाकों में बरसता है और उसके बाद उससे अल्लाह ताला खेती उगाता है। उस खेती के ऊपर गौर करो और मुख्तलिफ अजनास उगाता है, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये दूसरी दलील है। इसके बाद इस सूरत में अल्लाह ताला ने 2 ग्रोहों का तज़किरा किया। सबसे पहले एक तो वो ग्रोह है जो वाज़ेह इनकार करते हैं, एक दूसरा ग्रोह है जो मुतज़ब्ज़ब है। जब तक उनको माल असबाब दुनिया मुहैया रहती है वो अल्लाह के बंदे बने रहते हैं और जब जरा सख्ती आती है तो अल्लाह के बंदे नहीं रहते। तअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा फयक़ूलु रब्बी अकरमन। जब माल मिलता है तो कहते हैं अल्लाह ने हमारा बड़ा इकराम किया, अल्लाह हमसे बहुत राजी है। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फक़दर अलैहि रिज़्क़ा, और जब रिज़्क़ थोड़ा कम करते हैं फयक़ूलु रब्बी अहाना, तो अल्लाह ताला ने हमें बड़ा तस्वीर किया। तो उन्होंने अल्लाह मियां के जो अपने राजी और नाराज होने का जो पैमाना बनाया होता है वो माल का मिलना और माल के चले जाने को बनाया होता है। तो जब अल्लाह ताला ज्यादा देते खुश हो जाते, जब कम करते नाराज हो जाते। इसके बाद अल्लाह ताला ने वैसे मिलत और मज़ाहिब के एतबार से 6 कौमों का तज़किरा किया। नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई, नंबर 3 यहूदी, नंबर 4 साबी। साबी कहते हैं जो सितारों की परस्तिश करते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। उसके बाद अल्लाह ने मजूसियों का तज़किरा किया। मजूसी कहते हैं उसको जो आग की परस्तिश करते हैं, और शिर्क मुशरिकीन का तज़किरा किया। और इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाज़ानी क़स्मानी इक़्तसमू फ़ी रब्बिहिम फ़ल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र किया, क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार युसब्बु मिन फ़ौक़ि रूसिहिमुल हमीम। अल्लाह ताला इनके ऊपर को खौलते हुए गर्म पानी डालेगा जहन्नम। युसअरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद, जो इनकी खाल है जो इनके कुछ पेटों में है वो निकल के बाहर आ जाए, ऐसा फट जाएगा उनके पेट, इतना उबलता हुआ पानी होगा। हदीस पाक में आता है कि जहन्नम की आग इस कदर सख्त है कि अगर उसका एक अंगारा अगर सर के ऊपर लगे, पैर के मुट्ठे पर लगे तो सब उभर के बाहर आ जाए। वो दुनिया की आग से 70% ज्यादा शिद्दत रखती है। माफी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकाम मिन हदीद, उनके लिए अल्लाह ताला ने ना मकाम हदीद रखा। तो और उसके बाद साथ में दूसरे ग्रोह का तज़किरा किया, वो लोग जो ईमान लेकर आए अल्लाह ताला उनको क़यामत के दिन लिबास बनाएगा हरीर का, और उनके लिए जन्नतें होंगी और जो कुछ चाहेंगे उसके अंदर वो होगा। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने घर बना लिया तो अब कोई था ही नहीं, वो तो लग तक सहरा था और एक अल्लाह का घर खड़ा हुआ था, पत्थरों की इमारत थी। कहा अब क्या करूं? कहा आप करें वअज़्ज़िन फिल नास बिल हज यअतूका रिजाला, आप लोगों को हज के लिए बुलाएंगे। यअतूना मिन कुल्ली फज्जिन अमीन, हर मकाम से आएंगे। फज्जिन अमीन कहते हैं दूर दराज इलाकों से, तंगी से, खुशहाली से। अल्लाह ताला उनको जवाब कर जो क्या ले लोगों के पास आपने गीत माने सारी जिंदगी जमा करते हैं एक दफा बैतुल्लाह की जियारत के लिए, अपना घर और अपने सब कुछ। अक्सर लोग ऐसे जिंदगी होते हैं बेच देते हैं, यार अल्लाह ने घर में खाई उसको बाद बनाना नहीं, अच्छा उसको जाके मांग लाएंगे, इधर सब कुछ दे। तो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं अगर अजान भी दूं, मैं बुलाऊं भी तो कौन आएगा? तो कहा आपका काम है बुलाना। और बाज़ हज़रात ने लिखा है मुफस्सिरीन ने कि जिन लोगों ने जब आलम अरवाह में लब्बैक कहा था, जितनी दफा जिसने लब्बैक कहा उतनी दफा वो बैतुल्लाह की जाके ज़ियारत की। और हमारे उस्ताद थे, उनके मुजर्रबात में से था, तो वो ये कहा करते थे कि अजान के बाद अगर एक दफा कोई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसको अक्सर बुला लेते हैं। और मेरा ये भी तजर्बा रहा कि अजान के बाद मैं अक्सर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ लेता हूँ नमाज की अजान की दुआ के बाद, तो अल्लाह ताला सबब लगा देते।
تو یہ مجربات میں سے ہے. آدمی اگر اس کو کر لے تو کر لے، نہ کرے تو کوئی نہیں، وگرنہ تو جس کا بلاوا آئے گا وہ چلا جائے گا، اسباب ہو یا نہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک بات اور بھی بڑی اہم بیان کی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے محارم اور شعائر ہیں ان کی تعظیم ایمانی علامت ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، قربانی کے جانور شعائر اللہ، حج بیت اللہ شعائر اللہ، اذان کی آواز شعائر اللہ. جو لوگ ان کی تعظیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ایمان نکالتے نہیں ہے، ایمان ان کے اندر رہتا ہے. اگرچہ وہ جتنا مرضی بڑا فاسق ہے، اگر وہ شاعر اللہ کی تعظیم کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ مرتے وقت اس کو ایمان بھی دیتے ہیں اور ایمان اس کا حفاظت بھی کرتے ہیں. لہٰذا شاعر اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے. اکثر ہوتا ہے یہ کہ قربانی کے لیے جانور لینے کے لیے لوگ جانے اس کو مشقت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ابراہیمی ہے. یہاں پھرنا بھی عبادت ہے. اس جانور کی خریداری کے لیے جو دھول مٹی پڑتی ہے آپ کے اوپر وہ بھی باعث ثواب ہے. جیسا قربانی کا جانور خریدنا چاہیے. ہمارے اندر دن بہ دن یہ ایک رواج آ رہا ہے کہ قربانی سلاٹر ہاؤس میں کروائی جائے، اپنے گھر میں گند نہ مچایا جائے. اللہ تعالیٰ کو یہ خون سب سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جو اللہ کے نام پر گرتا ہے. لہٰذا گھروں میں قربانی کرنی چاہیے. ایک تو بچوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سنت ابراہیمی کیا چیز ہے. یہ ایک رسم نہیں ہے، یہ تو سنت ابراہیم ہے کہ جس کو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے تیار کیا تھا. لہٰذا قربانی کا جانور خریدنا اور اس کو کرنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں قربانی کے حکم کے بعد ایک بیان فرمایا، لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو خون نہیں پہنچتا، بلا دماغ لحم مال گوشت نہیں پہنچتا، لحومها بلا دماغها خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، جتنا متقی ہوتا ہے وہ پہنچ جاتا. لہذا ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری صورتوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا، تمہارے اعمال کو دیکھتا. جیسے اعمال سبزت ہو رہے ہو اللہ کو وہ اچھے لگتا. اگر چہروں کو دیکھنا ہوتا تو ابو لہب کہتے ہیں انگارے کو، وہ تو گورا چٹا تھا اور بلال حبشی تو کالے تھے. اگر چہروں کو دیکھنا ہوتا تو اللہ نے چہرے تو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. اور یہاں ہر عمل کا یہی نتیجہ ہے کہ وہ عمل ہر جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا وہ پائیدار ہوگا، اور جو عمل اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے گا خواہ کتنا بڑا ہو، حج جیسا عمل بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لپیٹ کے منہ مار دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کی 4 علامات کی صورت میں بیان کی ہے. نمبر 1، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. وہ اللہ سے ڈرتا ہے سرٌ وعلانیہ، لوگوں کے سامنے بھی اور چھپ کے بھی. اور اصل ڈرنے والا چھپ کے ہی ہوتا ہے. سامنے تو سبھی متقی بن جاتے ہیں، اصل تو اندھیروں میں پتہ لگتا ہے کہ کیا بن رہا ہے. نمبر 2، پکے مومن کی علامت دوسری مسائل پر صبر کرتا ہے، وغیرہ نہیں کرتا، شور نہیں کرتا. جب پریشانی آ گئی اللہ سے تذکرہ کر کے چپ ہو جاتا. نمبر 3، نماز کی پابندی کرتا. الصلاۃ عماد الدین، من اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. نماز دین کی بنیاد ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو گرایا اس نے دین کو گرا دیا. چوتھی ہے نیک کاموں میں خرچ کرنا. الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ تنگی میں بھی خرچتے ہیں، وہ کشادگی میں بھی خرچتے ہیں، وہ چھپ کے بھی خرچتے ہیں، وہ اعلانیہ بھی خرچتے ہیں. لہذا یہ ایک اللہ مومن کی 4 صفتوں میں سے چوتھی صفت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ کفار کے خلاف جہاد کرو. اصل بات یہ ہے کہ بار بار ہر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ یا تو جہاد کا حکم دیتا ہے یا مال خرچنے کا حکم دیتا ہے. بات وہی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت کو بیچا ہے مومنوں کی جان اور مال کے بدلے میں. یا تو ہر تھوڑی دیر بعد کہیں گے جہاد کرو، نہیں تو پیسہ نہیں. کیوں؟ یہ انسان کو بہت بڑی محبوب ہوتی ہے، پیسہ بڑا محبوب ہوتا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بہت مشکل سے کمایا ہوا ہے. آدمی کی سرشت میں اس کی محبت ڈالی ہے اور جان اس کو ویسی پیاری ہوتی ہے. تو ان دونوں میں سے ایک کو ضرور خرچنا ہے. اور یہاں پھر خرچنے کا پہلے مومن کی خصلتوں میں سے بیان کیا ہے کہ وہ پیسہ خرچتے ہیں، اور یہاں کہا کہ جہاد کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو چیلنج کیا ہے. وہ چیلنج یہ دیا ہے یا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، مکھی اگر تمہارے کھانے میں سے اٹھا کے لے جائے نا، اگر تم طاقت رکھتے ہو اس کے منہ سے نکال کے دو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ فَالطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو خدا کے علاوہ یہ بھی کمزور ہے، اور جو ان کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی کمزور ہے. اور اصل طاقت اللہ، ان اللہ لقوی عزیز، اللہ سب سے غالب ہے. لہٰذا ایک مچھر ہمیں کاٹ کے نکل جاتا ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے،
चिड़िया हमारे खाने से उठाकर निकल जाए, हम उसको पकड़ नहीं सकते, और आज तक मक्खी को बना नहीं सकते। मक्खी तो बहुत छोटी बात है, अल्लाह ताला कुछ, अल्लाह की एक नेमत भी जो नेचुरल अल्लाह ने बनाई उसके मुकाबले कोई नहीं बना सकता। तो चैलेंज है उन लोगों के लिए, जैसे कि हजरत इब्राहिम ने किया था, सब बुत तोड़ के गले में कुल्हाड़ा डाल दिया था। ये मक्खी उठा सकता है अपने ऊपर से, ये बात कर सकता है, ये कोई अपनी शिकायत लगा सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो से मांग रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं, और जिनसे मांग रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने आखिर में एक कहा कि हजरत इब्राहिम के पैरोकार बनो, हजरत इब्राहिम के पैरोकार बनो। बार बार जब भी आता है ना, अक्सर जगह अल्लाह ताला कहेंगे मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे दादा इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत। क्यों? उनकी तौहीद ऐसी शानदार थी कि अल्लाह को हर मौके पर हजरत इब्राहिम की तौहीद याद है। लिहाजा उनके पैरोकार बनो, शिर्क न करो। नंबर 2, नमाज पढ़ो। नंबर 3, ज़कात दो, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। और फरमाया निअमल मौला, और जब तुम ये चारों काम कर लोगे, जिहाद करोगे, मिल्लत इब्राहिमी की पासदारी करोगे, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामोगे, तो अल्लाह तुम्हारे हर काम के लिए काफी हो जाएगा। इसके बाद सूरतुल मुमिनून है। सूरतुल मुमिनून मक्की सूरत है, इसमें 118 आयात और 6 रुकू हैं। ज्यादातर उसूल दीन से बहस की गई है इसके अंदर। सूरत का शुरू क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। उसके बाद अल्लाह ताला 7 अलामत बयान किए जन्नतुल फिरदौस हासिल करने की। जिस मोमिन के अंदर 7 चीजें हों, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएंगे। नंबर 1, सच, सच्चा होना चाहिए। अस्सिद्क़ु युज़्ज़ी वल किज़्बु युग़्लिब, मोमिन झूठा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मोमिन शराबी हो सकता है? शराब पी सकता है? का पी ले। का जिना कर सकता है? का कर सकता है। का चोरी कर सकता है? का हो सकती है। का झूठ बोल सकता है? आपने थोड़ा झूठा नहीं हो सकता। इज़ा कज़बल अब्द, जब इंसान झूठ बोलता है, तबअद अन्हुल मलकु मीलन मिन नकरी मा जाअ बि, उसके मुंह की बदबू जो आती है, मलाइका उससे मीलों दूर भाग जाते हैं। तो हम तो झूठ बोलते हैं और बेधड़क बोलते हैं। अला लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत है झूठ बोलने वालों पर। और झूठ मुख्तलिफ किस्म का होता है। आजकल जब हमारे बच्चे झूठ बोलते हैं, हम कहते हैं वो चालाक हो गया माशाअल्लाह। अरे तो उसने झूठ बोला। झूठ की सजा बहुत सख्त होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चों में से कोई बोलता है तो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, बिल्कुल उस पर कंप्रोमाइज ना करें। जितनी सख्त सजा देनी है एक दफा झूठ पर दे दे, उसके बाद वो झूठ नहीं बोले। नंबर 2 चीज जो अल्लाह ने बयान की है, नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं। नमाज इंतहाई खुशू के साथ है और अल्लाह के साथ खूब लगा ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी नमाज पढ़ते हैं? कहा अंता अब्दुल्लाह कअन्नका तराहु, ऐसे नमाज पढ़ तो अल्लाह को देख रहा है। गोया क्या फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, अगर तू नहीं देख सकता तो ये सब होकर के वो तुझे देखे। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये हर अमल का असल यही है। रुपया खर्च रहा है, ऐसे खर्चे अल्लाह देख रहा है। कुर्बानी कर रहा है, ऐसे करे कि अल्लाह देख रहा है। हज पे जाए ऐसे कि अल्लाह देख रहा है। जो अमल करे ये अमल, ये ज़हन में रखें। तीसरी चीज जो बयान की है, लग़वियात से एराज़ करते हैं। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, उनके पास फजूल बातों करने के लिए टाइम नहीं होता। उनकी जिंदगी थोड़ी है ना जी, 60-70 साल की जिंदगी में से आप बचपना निकाल दे, बुढ़ापा निकाल दे, तो रह कितना गया? नींद का टाइम निकाल दे, खाने पीने का और वॉशरूम वगैरह जाता है आदमी, उसका वक्त निकाल दीजिए, उसके बाद रह क्या जाए? वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, वो लग़वियात पे कलाम नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं होता, वो अपने काम से काम रखते हैं। इसके बाद चौथी चीज है, ज़कात की अदायगी करते हैं कामिल तरीके से। कामिल तरीके का मतलब यह है कि वो ज़कात देते हुए भी जांच पड़ताल करते हैं हम किसको दे रहे हैं। आजकल ज़कात देने का नया रिवाज है कि एक साहब नाम नहीं लेता, वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें ज़कात देंगे तो हम आपको अपने जो म्यूजिकल शो हुआ उसकी टिकट फ्री देंगे। भाई अल्लाह के बंदे, ज़कात देनी है तो इबादत है, म्यूजिकल टिकट फ्री लेनी है। इसी तरह ज़कात का ख्याल लोग ये कहते हैं कि ज़कात दे दीजिए हमने, लेकिन ज़कात का माल गैर काफिर पर, मुसलमान पर इस्तेमाल हो सकता है, गैर मुस्लिम पर। ज़कात दे दीजिए हमने तो अल्लाह के रास्ते में दे दीजिए, चाहे काफिर को लग दो। भाई काफिर के लिए तो कुछ और चीज है, ज़कात नहीं है। जरूरतमंद को, जिस पर ज़कात लगती हो, साहिब मुस्तहिक को दे और ऐसे अपनी ज़कात ज़ाया न करें कामिल तरीके से। यहाँ खुसूसी तौर पर शसन शेखुपुर साहब ने भी ये लिखा और तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा कि कामिल तरीके से ज़कात अदा करनी चाहिए। इसके बाद 5वीं चीज है, वो ज़िना और फाशी के कामों से बहुत बचते हैं। ये उनका काम होता है। मोमिन हो तो बेटे, मोमिन ना किरदार का बहुत पक्का, मोमिन किरदार का बहुत साफ सुथरा होता है।
ایمان والے کے اندر جو کلمہ پڑھتا ہے نیا نیا اس کے اندر خامی ہوتی ہے، لیکن جب وہ مومن ہو جاتا ہے، ایمان قلب پہ داخل ہو جاتا ہے، وہ فحاشی اور انجانی کے کاموں کو پسند نہیں۔ اس کے بعد امانتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے پاس امانت ہو، امانت کیا چیز ہے؟ آپ اپنے ڈیوٹیاں پور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ امانت ہے۔ میرے پاس اگر مال ہے تو وہ امانت ہے، میرے پاس اگر میں کوئی پوسٹ ہے میں اس کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، یہ میرے پاس امانت ہے، بس وہ امانتوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ساتویں چیز بیان کی کہ وہ نماز کو ایسے ادا کرتے ہیں کہ اس کے آداب اور ارکان کا خیال کرتے ہیں۔ جب یہ آدمی 7 چیزیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہ لوگ ہیں وارث جنت، یہ لوگ ہیں وارث۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے مراحل دوبارہ ذکر کرتا ہے، اس صورت میں بھی ذکر کیے تھے، سورۃ الحج کے شروع میں اور سورۃ المومنین کے شروع میں بھی اللہ نے یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ وہ مضغہ بنتا ہے، علقہ بنتا ہے، نطفے سے بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو تدریجاً لے کر جاتے ہیں، اور پھر قیامت کبھی ایسی آ جائے گی فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا انسان بنایا، دیکھ کے خوش ہو جاتے۔ الذی خلقک فسواک، پیدا بھی کیا برابر بھی کیا، ہاتھی کی ناک نہیں لگائی مجھے، کان مجھے ہاتھی کے نہیں لگائے، پیٹ مجھے ہاتھی کا لگا دے، نہیں، خلقک فسواک، برابر کیا، بیلنس، فعدلک، اعتدال رکھا، فی ای صورت ما شاء رکب، جیسا وہ چاہتے تھے انہوں نے آپ کو ایسی شکل دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کو بیان کرنے کے بعد پھر وہی بیان کرتا ہے کہ بارشوں کو دیکھو، مختلف اجناس کو دیکھو، تم اپنی سواریوں کو دیکھو، اپنے گوشت کو دیکھو، کھانے پینے کی اشیاء کو دیکھو، ہم نے سب تمہارے لیے پیدا کی۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ کے مختصر قصوں کو بیان کیا ہے تاکہ نصیحت حاصل کی جائے، اور یہ بھی بتایا کہ ان تمام کی دعوت ایک تھی، جیسے کہ گزشتہ پاروں میں بتایا کہ ایک دعوت تھی، شرک نہیں کرنا، اور یہاں بھی دعوت ایک ہے، شرک نہیں کرنا اللہ سے۔ اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہ بھی بتایا کہ انبیاء کے جانے کے بعد جو چیز تم سب کو اکٹھا کرے گی، کیونکہ انبیاء جب چلے جاتے تو دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے، وہ صرف قرآن اور سنت ہے۔ آپ جہاں مرضی بھاگ لیں، جس مرضی کے پیچھے بھاگ لیں، تفرقہ تو ہو سکتا ہے، ہر ایک کی اپنی رائے تو ہو سکتی ہے، قرآن اور حدیث واحد ایسی چیزیں جو امت کو اکٹھا کر سکتی ہے۔ آج ہم قرآن حدیث کو نہیں پکڑتے، ہم مختلف لوگوں کے پاس تو بھاگتے ہیں، قرآن سننے کے لیے چاہیں کس سے کہانیاں ہم سن لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں امت کو متفق بھی کر سکتی ہے، امت اس پر اکٹھی بھی ہو سکتی ہے، اور آپس کا جھگڑا بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیتے ہیں، ان کی 4 خصوصیات بیان کی ہیں۔ نمبر 1، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈریں گے وہ کسی کا حق کیوں ماریں گے؟ بھائی مجھے پتا ہو کہ میری قیامت میں میری ہڈی لگنی ہے تو میں کسی کا حق کیوں ماروں گا، کسی کے ساتھ زیادتی کیوں کروں گا۔ نمبر 2، تکوینی و تشریعی آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تکوینی آیات سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے عرش اللہ میں نے نہیں دیکھا، اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے تھام کے رکھا، میں نے نہیں دیکھا، جنت جاننا میں نے نہیں دیکھا، میں ایمان لے کر آتا ہوں۔ اور تشریعی آیات، نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، قربانی کو فرض کیا، ان آیات کو مانتے ہیں۔ نمبر 3، وہ ریا سے بچتے ہیں، دکھلاوا نہیں کرتے، وہ کام کر لیا تو کر لیا، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ نمبر 4، صفت احسان، ان کے اندر صفت احسان ہوتی ہے، صفت احسان کرتے ہیں، کہتے ہیں نیکی کر کے بھول جاتے ہیں، نیکی ایسے انداز سے کرتے کہ گویا کہ انہوں نے کیے کچھ، یہ صفت احسان ہوتی ہے ان کے اندر۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے حضرت ڈاکٹر صاحب نفر اللہ برکتہ ہو گیا، خادم ہوا کرتے تھے، حضرت ہر سال خادم کو گندم شندم نہیں دے رہے تھے تو اس کو کافی گندم اور کافی مال سنبھال دیا، وہ نا کوئی دھوکہ دے کر نا حضرت کو نکل گیا۔ تو باتوں باتوں میں ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب نے کہا حضرت آپ نے اس کو اتنی گندم دی اور یہ دیا تھا۔ حضرت نے کہا کس کو؟ میں نے کہا حضرت وہ نہیں وہ بندہ، کہا کون؟ حضرت وہ آپ کا جو خادم تھا پچھلا، کہا بھائی جس کے لیے میں نے کیا تھا وہ پہلے بھی تھا، وہ اب بھی ہے، جس کے لیے میں نے دی تھی وہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ میں عمل ایسے کروں، ہم عمل، ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ہم صدقہ بھی وہاں دیتے ہیں جہاں ہمیں دنیاوی نفع ہو رہا ہوتا ہے، ساڑھے تھلے رکھ کے رہے گا، ساڑھے تھلے رکھ کے رہے گا، اس لیے اس کو ہم اپنے ملازمین کو صدقہ دیتے ہیں۔ ہم اپنی، میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا حضرت جی کے پاس، رات کا ٹائم تھا، ایک خاتون تھی، میری بہن ہی تھی، وہ آئی، انہوں نے ایک عورت کے بارے میں بتایا جو وہ بہت بیمار ہے تو آپ نہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ حضرت کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہ کان میں ساؤنڈ پیدا ہو گیا، کان کا جو ایک ڈرم ہے اس کا پریشر خراب ہو گیا تو ہر وقت ساؤنڈ آتی ہے، کو اتنی تکلیف میں وہ سو نہیں سکتی۔
حضرت نے کہا اچھا، انہوں نے کہا صدقہ نکالیں. نہیں حضرت وہ صدقہ بہت کرتی ہیں. میں نے کہا کیا کرتی ہیں صدقہ؟ انہوں نے کہا بڑی بیٹے شیکے دیتی ہیں. میں نے کہا نہیں، جہاں صدقہ میں بتاؤں گا وہاں کریں گی تو فائدہ ہوگا. وہ صدقہ وہاں کرتی جو ان کی اپنی بابا ہوتی ہے. تو صدقہ کرتے ہیں تو نیکی کر دریا میں ڈال. وہ کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال. یہ پازیٹیو مثال ہے، نیگیٹو نہیں ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال کے بھول جائے. اس کے بعد اور کفار کی بھی 4 علامات بیان کی اللہ تعالیٰ نے. جیسے ایمان والوں کی 4 بیان کی ہیں. نمبر 1، قرآن اور اہل قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں. ان کی عادت ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. وہ مولوی لگ رہے ہیں، ہتھے مارتے ہوئے ان کی علامات ہے. نمبر 2، عقل کو استعمال نہیں کرتے. آگے فرمایا سورۃ محمد میں اب عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، عقل بھی استعمال کرتے اور ان کے دلوں میں تالا بھی لگا ہوتا. سوچتے بھی نہیں ہے نا. وہ ایک بزرگ کا مناظرہ ہوا ایک کافر کے دہریے کے ساتھ. وہ کچھ لیٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا آپ لیٹ کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا ہوا یہ کہ میں رستے میں آ رہا تھا، رستے میں دریا تھا، میں بڑی پریشانی میں تھا. اتنا میں نے دیکھا گھر کٹا ہے، پھٹے الگ الگ ہوئے ہیں، کشتی بنی ہے، روغن ہوا ہے. میں بیٹھا ہوں آگے. انہوں نے کہا اس کی باتیں سن لو، کیسی جھوٹ چھوڑتا ہے لمبی لمبی. انہوں نے کہا یار حیرانگی کی بات ہے، کشتی بنائے بغیر کسی کے بن نہیں سکتی، جو اتنی بڑی روح زمین اور آسمان کو بغیر بنائے بیٹھا ہوا ہے. یہ کشتی تو بن نہیں سکتی. تو میں نے تو جھوٹ بول رہا ہے، جو تو بول رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ عقلوں کا استعمال نہیں کرتے. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ وہ ضد اور عناد بھی ہوتے ہیں. ضد اور عناد ہوتا ہے، ان کو اور کچھ نہیں ہوتا. اور نہیں یہ ایسی نہیں کرنا، ساری برادری ایسی ادھر ہی رہے. وہاں نہیں سنتے، حق بات جانتے ہوئے بھی ضد اور عناد کی وجہ سے یہ بات نہیں مانو. جیسے کہ کفار، آپ حیران ہو کہ قرآن نے نہیں کہا یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو ایسے جانتے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. اور ابو جہل، ابو لہب، سب کو پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے، سب کو معلوم تھا یہ اللہ کے نبی نہیں مانتے. نمبر 4، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون سمجھتے تھے. وہی کہتے تھے کہ یہ مجنون لگتا ہے ہمیں، یا کبھی کہتے تھے ساحر لگتا ہے، کبھی کبھی کہتے تھے یہ کاہن لگتا ہے. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے نعوذ باللہ مختلف. اور ایک اور بھی بیان کی ہے کہ وہ خواہشات کی طرف نہیں جاتے. لیکن جب کلمہ پڑھانا لا الہ الا اللہ کا تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے. جب لا الہ الا اللہ کا تو زکات دینی پڑے گی. لا الہ الا اللہ کا تو عبادت کرنی پڑے گی، اپنی مرضی کو چھوڑنی پڑے گی. یہ ہر ایک کے بس کی بات ہے. یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں. بھائی جب کلمہ پڑے گا تو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. کوئی کہتے کہ ہم سے نہیں چھوڑ سکتا، لہٰذا ہم کلمہ نہیں پڑیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر 2 قسم کے لوگ بیان کیے، ایک شقی لوگ اور ایک سعید لوگ. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سعید لوگوں کو جنت بخش دے گا اور شقی لوگوں کو جہنم بخشے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت، اس صورت کے اختتام پر ایک بات عجیب کہی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے گمان کر لیا تم نے ہمیں بیکار پیدا کیا. یہ جو ہم نے اتنا بڑا نظام قائم کیا ہے، یہ تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. ایسی بات نہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے. ایسی بات نہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا، لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. ایسی بات نہیں. اللہ انتظار کر رہے ہیں، گھات لگا کر بیٹھے ہوئے، پکڑ لیں. ان ربک لبالمرصاد، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے گھات لگا کر بیٹھتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ شکاری بھی گھات لگا کے بیٹھتے ہیں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا اس سورت کے آخر میں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتا نا لا برہان لہ، اس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اس کا حساب ہمارے اوپر ہے. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو کوئی فلاح نہیں دیتا. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، آپ یہ کہہ دیجیے اے رب مجھے معاف، وارحم، مجھ پر رحم، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ بہترین رحم کرنے والوں میں سے ہیں. اس صورت کے اوپر، اس آیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اختتام فرمایا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.